بریک سے واپس آ گئے جی، ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم ہے جو ملک توڑ دیتی ہے لیکن اکثریت قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح انہوں نے کراچی میں ہماری اکثریت قبول نہیں کی، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا، جبکہ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹسوری صاحب کو بحال کر دو۔ اور کامران ٹسوری رکاوٹ تھے غیر قانونی کاموں میں، پیپلز پارٹی جو غیر قانونی کام کر رہی تھی۔ یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس سامنے آئیں۔ اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نواب تیم الطارپر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایم کیو ایم کے جو خاص طور پر الزامات ہیں، جہاں اسلامی کے الزامات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے افسر سینئر رہنما ہیں، اور تمام چیزوں کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سندھ ظاہر ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں سر، اے ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی، زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، پہلے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اب چلے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اب جو ملک توڑ دیتی ہے لیکن اکثریت قبول نہیں کرتی، حافظ نعیم الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی اے ٹیم ہے، اور ہر اس چیز کی اے ٹیم ہے جو پاکستان کی سولیڈیرٹی، جو پاکستان کی پریسٹیج کو بڑھاتے ہیں اور پکا کر کے رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے پاکستان ہی کے فائدے میں چلے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں کوئی پاکستان کو نقصان ہو تو ہم اپنے فائدے نقصان دیکھے بغیر ہمیشہ صحیح پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 بار ہم نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا بنا کسی شرط شروط کے، صرف اس لیے تاکہ ہمارے ملک بہتر ہو، اور کوئی آپشنز ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہے تھے تو ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ باقی جہاں تک بات ہے حافظ صاحب کی، تو حافظ صاحب میرے خیال سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کر، پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ دیکھ کر، پیپلز پارٹی کی 17-18 سالی حکومت دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ گھبرا چکے ہیں، اور ان کی باتوں میں بہت بچپنا نظر آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جو کراچی کے اور سندھ کے فائدے میں ہو۔ ہم تنزیہ باتیں بھی ان کی برداشت کرتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، اگر کوئی آپ بہتری چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ذہن میں بہتر آئیڈیاز ہیں کراچی کے لیے، تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ہم ہر اس میں ہمارے ملک کا، ہمارے اور ہمارے کا فائدہ ہوگا۔ پر وہ صرف اور صرف اپنی یہ سستی لیتا بھی نہیں، اور نہ ہی میرے خیال سے میری قیادت لیتی ہے۔ اچھا یہ تو بات آپ جو کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اے ٹیم ہے، اور اکثریت قبول نہیں کرتی ہے۔ 71 کا انہوں نے حوالہ دیا، پھر انہوں نے اپنے میئر کا حوالہ دیا کہ میئر تو ہمارا آ رہا تھا، 30 لوگوں کو جس طرح آپ لوگوں نے زور زبردستی کی۔ آج بھی وہ کہتے ہیں جی زور زبردستی کا میئر بیٹھا ہوا ہے اور کارکردگی صفر ہے۔ ایم کیو ایم بھی اس بات سے متفق ہے کہ جی کراچی میں کام نہیں کیا، میئر سے بڑی امیدیں تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ظاہر لے کر اس لیے آئی تھی نوجوان میئر کو کہ کراچی میں کام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام ہمارے میئر کراچی کر رہا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک جالے ہیں، میئر سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کو پیپلز پارٹی کا ایک جالہ کیوں ہے؟ اگر یہی مرزا وہاب آج آزاد ہوتے اور پیپلز پارٹی سے تعلق نہ رکھتے تو میرے خیال سے دونوں حافظ صاحب اور ایم پی ایم سمیت یہ ساری جماعتیں ان کی گن گاری ہوتی اور ان کی تعریفیں کر رہی ہوتی، پر صرف کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، اسی لیے ان کو ان سے تکلیف ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے مرزا وہاب کام کر رہے ہیں، اس طرح سے شاید ہی کسی میئر نے پہلے کام کیا ہو، سچائی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ ان کی محنت، ان کی کاوشیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ میڈیا کا چینل کوئی کھولیں گے، کہیں صفائی کرا رہے ہوں گے، کہیں کوئی پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہوں گے، کہیں کوئی چیز صفائی کی دیکھ رہے ہوں گے، تو میرے خیال سے مرزا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اٹموسٹ جو ہے کیپیبلٹیز کے ساتھ کام کریں اور کام کر کے دکھائیں۔ ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں، یس پروگریس کو زیادہ تیز ہونا چاہیے، پر میں سمجھتا ہوں دن بدن بہتری آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، کامران ٹسوری صاحب کو آپ لوگوں نے ہٹوا دیا، دوبارہ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے وفاق سے کہ جی بحال کریں، اور اس لیے بحال کریں کہ پیپلز پارٹی کے غیر قانونی کاموں میں کامران ٹسوری صاحب رکاوٹ تھے، اس لیے آپ لوگوں نے ہٹوایا اسے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو کامران ٹسوری صاحب اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئے ہیں۔ ایک گورنر جو ہے وہ پاکستان کا، وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے،
وہ بیٹھ کے لسانیت کی سیاست کرے، وہ بیٹھ کے سندھی مہاجر جھگڑے فساد کرانے کی کوشش کرے، وہ سندھ میں رہتے ہوئے سندھیوں کو ڈیگریڈ کرے، تو میرے خیال سے ایسا گورنر تو نہ رہ سکتا ہے، نہ رہنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کچھ زیادہ ٹائم لگ گیا کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹانے میں، ان کو بہت پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہٹانا چاہیے تھا. اچھا جہاں تک بات ہے واپسی کی، تو نہ کامران ٹیسوری صاحب واپس آئیں گے 1 سال میں، نہ 10 سال میں. ان کو ایک چانس ملا، وہ بہتر کام کرتے تو ہم ان کو آگے چلاتے. انہوں نے جو ہے کس کے کہنے پہ لگ کے یہ لسانیت کی باتیں کی مجھے نہیں پتا، پر ان کا فیوچر ختم ہے. ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرے یا کوئی بھی اور جماعت ڈیمانڈ کرے، کامران ٹیسوری's future as governor is finished. اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، نواب صاحب، پر گورنر وہ پھر نہیں بن سکتے. آپ نے ان کے جانے سے 2 ماہ پہلے بھی ظاہر ہم سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا جا رہے ہیں، اور 2 ماہ بعد وہ چلے گئے. لیکن اب واپسی کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب 10 سال بھی نہیں آ سکتے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ لائے تھے وہ دوبارہ بھی لا سکتے ہیں. جو لائے تھے ہٹایا بھی انہوں نے ہے میرے بھائی. جو لائے تھے ان کی مرضی سے ہٹے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واپس نہیں آئیں گے. تو یعنی کہ وہاں ان سے زیادہ پیس پارٹی کی چلتی ہے ان لوگوں کے سامنے. ہم جب کوئی فیر بات کرتے ہیں تو بالکل وہ بھی سنتے ہیں اور ان کو سننی چاہیے. ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو سندھ کے اور پاکستان کے فائدے میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو سندھ اور پاکستان کے فائدے میں ہوتی ہے. کیونکہ جس آپ حوالہ دے رہے ہیں گورنر ہاؤس میں جو پروگرام خاص طور پر ہوتے تھے، اور آپ نے کہا کہ وہاں سندھیوں کو ڈیگریڈ کیا گیا، یہ تو بات تو نہیں، لیکن ہاں صوبے کی بات یا اس طرح کی جو باتیں کی گئی اور وہاں جو لوگ موجود تھے اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اعتراض تھا. بالکل جی، ہمیں ان کی بہت سی باتوں پہ اعتراض تھا، اور ہم نے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح نہیں چلے گا، پر وہ پتہ نہیں کیوں ہماری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے. تو پھر جو ہونا تھا سو ہو گیا. سر 28ویں ترمیم کا بڑا شور ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں بڑی خوش ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اب آئے گا جناب اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور بہت ساری چیزیں ایسی منوا لی جائیں گی، اور اب دیکھیے گا پیپلز پارٹی کی حکومت بھی گئی اور میئر بھی چلا جائے گا اور بہت کچھ ہونے والا ہے. تو کیا واقعی انڈر پریشر ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہم 18 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج تک یہ باتیں چل رہی ہیں. رزلٹ تو کوئی کسی کو نہیں ملا. ابھی تو شور بھی یہی چل رہا تھا نا کہ کسی حال ہر صورت یہ اس بجٹ سے پہلے یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ آگے جائے گی، نافذ ہو جائے گی. ایسا کچھ ہی ایسا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کر آمنے سامنے انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہیں پاکستان کی. تو آف کورس جو بھی ہوگا، آف کورس 28 امینڈمنٹ آنی ہے، ہم سن رہے ہیں، آئے گی، بالکل آئے گی. پر اس طرح جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں آئے گی کہ وہ کچھ بھی لائیں گے اور وہ ہو جائے گا. بیٹھ کے بات کریں گے ہم آپس میں، وہ اپنے آئیڈیاز ہمیں بتائیں گے، ہم اپنے آئیڈیاز بتائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹیز جو ہے وہی کریں گی جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمت کے لیے، ہمارے سندھ کے صوبے اور باقی صوبیوں کے لیے بہتر ہوگا. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز آنے والی ہے. کوئی بری چیز نہیں آئے گی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس میں ہم سندھ کو نقصان دیں. یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کراچی گوادر کو وفاق کے زیر انتظام دے دیں، یا نئے صوبے کی بات ہو رہی ہے، این ایف سی میں کٹوتی کی بات ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں واپس ہونے کی بات ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں پر پاکستان پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہوگی. این ایف سی میں کٹوتی کی بات ہوگی، بالکل ہوگی. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ فنڈز وفاق کے بڑھ جائیں اور صوبوں کا کسی اور طریقے سے کیا جائے، پر نہ تو گوادر نہ تو کراچی وفاق کے حوالے ہوگا، اور نہ ہی کوئی نیا صوبہ بنے گا. اچھا، جو آئین میں درج ہے نئے صوبوں کے حوالے سے، اس پر تو ایگری ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی؟ یا بلاول نے جو کچھ کہا کہ کہیں اور سے شروع کر لیں، پنجاب میں بھی نئے صوبے بنا دیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں. دیکھیں، آپ کو نئے صوبے بنانے کے لیے سب سے پہلے 2/3 میجورٹی چاہیے صوبے کی. جس صوبے میں آپ یہ کرنا چاہتے تو 2/3 میجورٹی تو کسی کو مل نہیں سکتی. 2/3 میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. لہٰذا میرے خیال سے یہ اب تو کارڈز ہے ہی نہیں. نئے صوبے بننے کا کم سے کم سندھ کا جو ہے وہ ابھی آن دا کارڈز ہے ہی نہیں. کیونکہ آئین میں ترمیم آپ جو بات کر رہے ہیں 2/3 والی، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، آئین میں یہ درج ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی آئین میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آئین میں اگر ترمیم کر کے ہم یہ کر دیں کہ وفاق کی مرضی ہوگی، پھر ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی. اچھا، یہ یعنی خوش فہمی ایم کیو ایم کی یا دیگر جماعتوں کی ہیں جو پیپلز پارٹی کو شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جانے والی پیپلز پارٹی کا 18 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور اب جناب پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، باقی کوئی بھی جماعت آ جائے.
نہیں، یہ ان کے خواب ہے جو کبھی پورے نہیں ہوں گے. ہم ڈیموکریٹکلی آئے ہیں، الیکشنیں لڑ کے آئے ہیں، اس ملک کی خدمت کرتے ہیں. یہ جو خواب ہیں MQM کے، یہ بڑے عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، پر یہ خواب پورے ہونے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے سب کی. سر آصف زرداری صاحب نے جو کہا اسٹیبلشمنٹ کی کے حوالے سے کہ ہم ہاتھ مضبوط کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وجہ یہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور انڈرسٹینڈنگ طے ہو گئی، اس لیے یہ بات کہنی پڑی، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے کا بیان اس وقت کیوں دیا؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ تو ویسے ہی آپ مضبوط کر تو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب بھی پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی ہے، اس نے ہمیشہ فوج کی تعریف کی ہے، جو فوج کی نے جس طرح سے پاکستان کا آنر دلایا ہے، ہمارے ملک کو، ہمارے شہریوں کو، پاکستان پاسپورٹ کی جو ویلیو کرائی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے سے جب بھی آصف زرداری صاحب نے بات کی ہے، انہیں ہمیشہ بڑے اچھے لفظوں میں آرمی چیف کو اور ہمارا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں ہمیشہ بات کی ہے. پہلی بار نہیں کی ہے. آپ اگر 2-3 سال پرانے بھی ان کے نکال لیں گی تقریریں، تو ان میں بھی آپ ایسا ہی سملر باتیں سنیں گے. نہیں سر، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ سب کچھ. آپ ہمیشہ تو ظاہر تعریف نہیں کرتے، وہ اینٹ سینٹ بجانے کا بیان بھی دیا تھا انہوں نے، اس کے بعد سے یہ تعریفیں شروع ہوئی ہیں. وہ اینٹ سینٹ بنانے کا بیان بہت پرانا ہو گیا، یہ تو میموری سے ہی نکل گیا ہے. کون سی باتیں یاد کریں علی بھائی؟ یعنی میں اس پیپلز پارٹی کو یاد کر رہا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم جب سے 2008 سے حکومت آئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اور ہم سب ایک حال. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے پاکستان کو مضبوط کرنا، پاکستان کے اکنامک ایشوز کو سالو کرنا، پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنا. تو اس لیے ہم سب، میں نے جیسے کہا، ایک ہی پیج پہ ہیں اور ساتھ کام کریں اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. سر جاتے جاتے آخری سوال یہ بتائیے کہ اس کارکردگی پر، خاص طور میں میئر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے بات ہو جائے، اس کارکردگی پہ آپ کو بالکل شور ہیں آپ کہ بھئی یہ جو کارکردگی ہے میئر کی، اگلا انتخابات اگر کارکردگی کی بات ہوئی تو پھر انشاءاللہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ 2008 سے لے کے ریکارڈ نکالیں، کتنی سیٹیں کراچی میں ہماری ہوتی تھی، حیدرآباد میں کتنی سیٹیں ہوتی تھی، میر پرخاص میں کتنی سیٹیں ہوتی تھیں، اب ہماری سیٹیں کتنی ہیں. تعداد تو بڑی جو ہے. بھی شہری علاقے ہیں، چاہے کراچی ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے سکھر ہو، ان سب جگہوں پر جب سمجھتے تھے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کبھی جیتے گی نہیں، آج وہاں سب سیٹوں پہ MPs بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، میئر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، ٹاؤن ناظمز بھی، ٹاؤن چیئرمینز بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. تو ہر الیکشن میں ایک بہتر ٹرینڈ آتا ہے اور ہم زیادہ سیٹیں لیتے ہیں، اور اس طرح اس سال بھی، اس الیکشن میں بھی اس طرح ہوگا جس طرح ہر 5 سال میں ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ میپ بنا کے دیکھ لیں، جو جس طرح سے گرافکس چل رہے ہیں اس طرح سے چڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ نواب تیمور طاہر صاحب سے بات کر رہے تھے جناب. آپ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. اور بڑی اہم بات انہوں نے کی، خاص طور پر یہ جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی آپریشن ہو جائے گا یا پاکستان پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم میں رکاوٹ ہوگی تو کے ساتھ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں جیسی کوئی بات نہیں ہے، اور زرداری صاحب بڑے سوچ سمجھ کر بیانات دیتے ہیں، اور یہ بیان دیا انہوں نے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تو اس پہ جس طرح حافظ نعیم صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہوگی نہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی وزیر، مشیر یا ان کے سینئر جو لوگ ہیں وہ سب بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ان کی بات بھی مان رہے ہیں. اور تیمور طالبر صاحب نے یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ ٹیسوری صاحب کی جانے سے 2 ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، اور پھر وہ 2 ماہ بعد پورا ہو گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے رہیں ٹیسوری صاحب کو بحال کرنے کا، جنہوں نے ان کو لگایا تھا وہی اب اس کو آنے بھی نہیں دیں گے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی انٹر اسٹیبلشمنٹ تو ہے نہیں، اچھے روابط بھی ہیں، تو جس طرح نواب صاحب نے فرمایا کیا وہ 10 سال تک نہیں آ سکیں گے. تو یہ مطالبہ جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جانب سے، MQM میں تو ویسے بھی تقسیم اس طرح کی ہے کہ فاروق ستار صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، باقی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ ظاہر جوابات جس طرح کے دیں گے، ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی. وہ کہیں گے جی ان کی ذاتی بات ہے فلاں. لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں 70 کام کیا ہے میئر کراچی نے، کہ ان کی کارکردگی کی بدولت ہم دوبارہ میئر ہمارا آ جائے گا. یعنی کہ اتنا ہم نے کام کیا ہے، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹیز تو اس قسم کی نہیں ہیں. لیکن بہرحال وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. پھر MQM پاکستان وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اس بار تو میئر ہمارا ہی ہوگا. جماعت اسلامی 9 ٹاؤنز موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی 9 ٹاؤنز میں جتنا کام ہم نے کیا ہے زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں. حالانکہ ایک بھی کوئی ماڈل اب تک ٹاؤن ہمیں نظر نہیں آیا. UC بنا دیں کم از کم، وہ بھی نظر نہیں آئی. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں، لیکن نہیں ہو سکا. لیکن نیکسٹ ٹائم صحیح. لیکن یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، جو پورے پاکستان کو
65-70% ریونیو دیتا ہے اور جس کی وجہ سے پورا پاکستان چلتا بھی ہے، تو اس پر نگاہ ضرور ہونی چاہیے تمام لوگوں کی۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 18ویں ترمیم 2009-10 کی بات ہے جب آئی، تو اس سے پہلے وفاق کے اندر تھے تمام بڑے شہر، تو بہت سارے کام ہو رہے تھے، اتنی شکایات نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، میئر صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے آج اس شہر میں نہ بطہ خوری ہے، نہ ٹارگٹ کلنگ ہے، حالانکہ پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں موبائل چھین جاتے ہیں، بطہ خور اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ تاجر اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کو شکایت کی، بلاول صاحب کو شکایت کی، وزیر اعلیٰ کو شکایت کی، اور اگر نہیں کی شکایت یا نہیں پتہ کسی کو تو وہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی بطہ خوری ہو ہی نہیں رہی کراچی میں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے آپ کے تاجر برادری کتنی پریشان ہے، شہر میں لوگ کتنے پریشان ہیں، پانی کی بوند بوند کو کیا پورا شہر ترس نہیں رہا۔ واٹر ٹینکر مافیا کو لگام دینے کی آپ نے صرف ایک بیان دیا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب آپ نے، اور اس کے بعد پھر اگلے ہی 24 گھنٹے کے اندر وہ بیان آپ کو واپس لینا پڑا جس میں آپ نے کہا تھا واٹر ٹینکر یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ اب فاروق صاحب ایم کیو ایم کی جانب سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ واٹر ٹینکر یہاں سے ختم ہو جائیں گے، غیر قانونی ہائیڈرینٹس بھی ختم ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں کہ گھروں میں پانی نہیں آتا لیکن ہائیڈرینٹس کو پانی میسر ہے، اور وہی پانی ہمیں واٹر ٹینکر کے ذریعے ضرور مل جاتا ہے۔ بھائی پانی نہ ہو، اگر آپ کے پاس کمی ہے پانی کی، پینے کے پانی کی، تو وہ باقی واٹر ٹینکر کے ذریعے کیوں پوری ہو سکتی ہے؟ جب پانی کی کمی ہے تو پورے شہر کو ایسی ہونی چاہیے، ہائیڈرینٹس پانی بھی دستیاب نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی ہے، لیکن وہاں چونکہ مہنگے داموں ملتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک الگ کاروبار چل رہا ہے، ایک الگ مافیا ہے، اس پر بھی کسی پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔ بھلا نگہبان۔